نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کی مضامین اور علوم دو قسم کے بیان فرمائے۔ ایک تو وہ علوم ہیں جو محکم اور دو ٹوک ہیں، جن کے معانی بالکل واضح اور متعین، اور دوسرے وہ علوم ہیں یا وہ احکامات ہیں یا وہ آیات الہیہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح نہیں ہیں، یا تو واضح نہیں ہیں یا یہ ہے کہ متعین نہیں، معنی تو معلوم ہے لیکن یہاں کیا مراد خدا بندی ہے وہ متعین نہیں ہے، تو ایسی آیات و احکامات کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں قسم کی آیات و احکامات، ان پر ایمان لانا اور ان کی جو بھی مراد محکم آیات تو بالکل واضح اور متعین ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا، ان کو بنیاد بنانا اپنی زندگی، اور وہی در حقیقت الکتاب ہے، یعنی اصل کتاب وہی، زندگی کا اصل لاہ عمل وہی ہے۔ اور جو دوسری آیات ہیں متشابہ، ان آیات کے پیچھے نہ پڑنا یا ان کی مراد سمجھنے کے لیے محکم کی طرف رجوع کرنا، کہ جو کچھ محکم میں بیان کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں متشابہ کے معانی متعین کیے جائیں۔ اسی حوالے سے قرآن مجید نے یہاں دو قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو راسخین فی العلم ہیں، جو علم میں رسوخ اور گہرائی رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، کہ ان کا آیات متشابہات کے بارے میں کیا نظریہ اور سوچ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو یہاں بیان فرمایا۔ اس کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی مثال کے طور پر قرآن میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون وجہ، ایمان والی جماعت وہ ہے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس سے اللہ کا جسم ثابت ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ یا اسی طرح قرآن مجید میں اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ میں نے اس انسان کو خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب اس سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہوا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہ اللہ نے اس آدم کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے لوازمات میں سے ہیں، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہیں، وہ اللہ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ہنسنا، مسکرانا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جس کو جنت سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بات کریں گے کہ بھئی ہاں تو کیا چاہتا ہے، تیرے دل میں کیا آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے، تو کیا خواہش رکھتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو جہنمیوں کو سزا ہو رہی ہے نا، میرا چہرہ ان سے پھیر دو، ان کی تکلیف دے کر میری تو تکلیف اور بڑھ رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم کوئی اور چیز تو مجھ سے نہیں مانگے گا اس کے بعد؟ وہ کہے گا بالکل نہیں، یا اللہ میرا چہرہ پھیر دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کہے گا قسم کھا، وہ قسمیں کھائے گا۔ اب جب اس کی طرف سے، ان جہنمیوں کی طرف سے اس کا چہرہ پھر جائے گا تو پھر کچھ عرصے بعد اس کے دل میں پھر اللہ خیال پیدا کریں گے، تمنا پیدا کریں گے، وہ پھر اللہ سے التجا کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے جہنم سے ہی ذرا باہر نکال دے۔ اب اللہ اسے جہنم سے باہر نکالیں گے اور اس سے پہلے کہیں گے کہ کوئی اور تو نہیں مانگ گیا مجھ سے، کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ پھر وہی قسمیں کھائے گا اور اللہ سے عہد کرے گا کوئی اور نہیں سوال کروں گا، بس میرا یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے باہر نکال دے۔ اس کو جہنم سے باہر نکال دیا جائے، پھر اس کے دل میں خیال ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ جو آگے نہر بہہ رہی ہے، یہ بڑی، یہاں لوگ بڑے پاک صاف ہو رہے ہیں، ان کے جسم وہاں سے جو نہا لیتا ہے نہر حیات تو اس کا جسم اور چہرہ بالکل ایسے چمکدار اور روشن ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے، چلو میں بھی ایک ڈبکی لگا لوں۔ اللہ پھر کہے گا کہ اچھا اس کے بعد کوئی اور مجھ سے مانگے گا تو نہیں؟ پھر بندہ اقرار کرے گا، عہد کرے گا یا اللہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اس میں نہائے گا، وہ چہرہ اس کا صاف چمکدار روشن ہو جائے گا، بڑا خوش ہوگا۔ پھر وہ کہے گا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ جنت کے دروازے تک تو پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے بہر صورت وہ جنت میں آخر میں داخل کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اچھا جا جنت میں، دنیا کے برابر میں نے تجھے جنت کے اندر جگہ دی۔ اب وہ جنت میں جائے گا، کسی اور جگہ پہنچ جائے گا اور وہاں دیکھے گا جگہ کی بڑی گٹھن ہے، تنگی ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ وہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے دنیا کے برابر جگہ دیتا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تجھے دنیا کے 2 گنا جگہ دیتا ہے، جاؤ۔ اور پھر جا کر چکر لگا کے واپس آئے گا کہ یا اللہ وہاں تو جگہ نہیں ہے، اسی طرح 3 گنا 4 گنا۔ تو کہے گا یا اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، وہاں تو جگہ نہیں ہے اور تو مجھے دنیا سے 4 گنا زیادہ جنت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیا انسان کی حالت ہے، پہلے تو صرف کہتا تھا کہ میرا چہرہ ان جہنمیوں سے پھیر دے، اب اتنی بڑی جنت دی ہے تو اللہ پر اعتماد نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی، اور تیری جگہ یہ نہیں ہے جہاں تو جا رہا ہے، تیری جگہ وہ ہے۔ اب وہاں ہنسی کا الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا اس بندے کی اس حالت کو دیکھ کر۔ تو ہنسنا یہ انسان کے لوازمات میں سے کہ انسان وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو یہ چیزیں جب اللہ کے لیے بیان ہوئی تو یہ متشابہات میں سے ہیں کہ کیا واقعی اللہ کا کوئی جسم ہے؟ بعض لوگوں نے تو ان آیات کا سرے سے انکار کر دیا اور ان کو کہا گیا معطلہ کہ اللہ کا کوئی وجود اور جسم نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں اللہ کا وجود ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں، کوئی بہت بڑا جسم ہے، تو ان کو مجسمہ کہا گیا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی رہے۔ تو مختلف قسم کی دنیا میں نظریات رہے، لیکن راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کی جو بھی مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی تعویل اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ تو ذات بہت وراء الورا ہے۔ یہ الفاظ جو قرآن مجید میں اس طرح کے آئے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان، آمنا بھی کل من عند ربنا۔ یا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں احادیث میں یا قرآن میں آئی ہیں۔ بعض احادیث میں جیسے یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، کبھی گناہ نہیں ان سے سرزد ہوتا۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر انبیاء علیہ السلام پر بھی اعتراض کرنے لگ پڑتا ہے، جی وہ ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے، گمراہی۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو راسخین فی العلم، جو دوسری جماعت وہ ہے کہ وہ ان آیات کا مطلب اور مفہوم یا ان احادیث کا مطلب اور مفہوم وہ بیان کرتی ہیں جو قرآن مجید کی محکم آیات کے اندر مضامین بیان کیے گئے۔
ہے، وہ ان کی صحیح تعویل و تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جھوٹ سے مراد کیا ہے، یا جو انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کے افعال سرزد ہوئے ہیں ان کی مراد کیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین کی وہ تعبیر کریں گے کہ جو نیک لوگوں کی عام نیکیاں بھی ہوتی ہیں نا، وہ جو مقربین الہیہ ہوتے ہیں ان کی نظر میں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں، اس پس منظر میں ان کو کہا گیا وگرنہ حقیقت میں وہ گناہ نہیں تھے، تو کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر و تعویل کی جاتی ہے جو محکم کے مناسب ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات ہیں جن کی تقدیس قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں یا جو ان کے بعد ایمان لے آنے والے ہیں مہاجرین، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے انہیں احکامات دیے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس پر مطمئن اور خوش ہیں اور اس پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے۔ یا دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ جماعت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، والذین معہ، اور ساتھ ان کی دل کی کیفیت بیان کر دی کہ اشداء علی الکفار، ان کی دشمنیاں، ان کا بغض وہ محض اللہ کے لیے ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ بہت اونچا ایمان ہوتا ہے کہ انسان کی دشمنی، انسان کی محبت، اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہو۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی محبت کی بنیاد بیان کر دی ہے کہ ان کی محبتیں جو آپس میں ہیں وہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہیں، اونچے درجے کے مومن ہیں۔ آگے ان کے عمل کی پاکیزگی بیان کر دی کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کے دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کی تقدیس من حیث الجماعت اللہ نے بیان کی ہے۔ اب کوئی آدمی کسی صحابی کی کوئی غلطی یا کوئی اس کا کوئی عمل دیکھ کر اس کی بنیاد پر صحابہ پر اعتراض کرنے شروع کر دے، ان کو گمراہ کہنا شروع کر دے، ان کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو یہ وہ لوگ ہیں زیغن جن کے دلوں میں کجی ہے۔ انہوں نے ان افعال و اعمال کو ان محکم آیات کی روشنی میں نہیں سمجھا کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، پاک دامن ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، وہ مقدس ہیں، امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان کی کوئی عمل ایسا ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ رہا، مثلا ایک صحابی سے غلطی ہوئی، زنا ہو گیا، اب حضور کی خدمت میں فوراً حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پاک کر دیجیے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعراض کیا کہ یہ کسی طرح اپنے جرم کے اعتراف نہ کرے، لیکن وہ کہتے نہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی، جب حد جاری کی کوڑے مارے جانے لگے، سنسار بلکہ کیا جانے لگا، تو ظاہر ہے اس کی تکلیف اور درد سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو بعض صحابہ نے ان کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا بھلا نہ کہو، انہوں نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ ان بستیوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اتنی بڑی توبہ کی انہوں نے۔ اب یہ یاد رکھو، اللہ نے اپنے احکامات اور قوانین سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو استعمال کیا۔ قانون ایک علمی شکل میں ہوتا ہے، اس کی مثال کوئی نہ کوئی عملی طور پر ہونا ضروری ہوتی ہے نا۔ اللہ نے قانون بیان کیا، حکم دیا، تو عملاً کیسے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ مثلا نماز کا اللہ نے حکم دیا، اب نماز کے معنی تو صرف دعا کے ہیں، الصلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو اب ایک آدمی صرف دعا کر لے اور کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، یہاں صلاۃ اور نماز سے کیا مراد ہے؟ عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مراد متعین کی
نماز پڑھ کے دکھلائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ قانون کی صحیح تعبیر ہے۔ اگر صرف قانون ہو، اس کی عملی مثال سامنے نہ ہو، تو ہر ایک اپنے مطلب کا معنی اس سے لے لے گا، تو اس قانون پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جو تو اعمال ایسے تھے یا احکامات ایسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان اقدس کے خلاف نہیں تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپلائی کروائے گئے، حضور سے عمل کروایا گیا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے تھے کہ جو حضور کی شایان شان نہیں تھے، تو وہاں صحابہ کے وجود کو استعمال کر کے انسانیت کے لیے ان کو نمونہ بنا کے پیش کیا گیا۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود کو اللہ نے انسانیت کے لیے استعمال کر کے، یعنی اگر یہ شادی شدہ کے زنا کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو قیامت تک کے لیے اس قانون کی وضاحت کیسے ہوتی، کیسے پتہ چلتا؟ تو صحابہ نے تو گویا اپنے وجود کی قربانی دی۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا جائے، دوسرا یہ کہ صحابہ پر اعتراض شروع کر دیا جائے، دیکھو جی یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آیات یا انبیاء یا صحابہ بلکہ اولیاء کرام کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اولیاء کرام کے بعض احوال یا بعض ان کی گفتگو اور اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء پر ہی اعتراض کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر حضرت منصور نے کہا انا الحق، میں ہی حق ہوں، تو بات کہیں کہ دیکھو خدائی کا دعویٰ کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، خدا بن بیٹھا ہے، اس پر اعتراض شروع کر دیا۔ یا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک دفعہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو کیا کہنے لگے، ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک تو اللہ کے ملک سے بھی بڑا ہے۔ اب مریدین جب ان کی کیفیت ختم ہوئی تو کہتے ہیں حضرت آپ نے تو زبان سے کفریہ کلمہ کہا کہ پھر تم نے مجھے روکا نہیں۔ کہا جی آئندہ اگر وہ نکلا زبان سے تو ہم روکیں گے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصے بعد کہا ملکی اعظم ملک اللہ۔ اب وہ مریدین ان کو روک رہی ہیں۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو مریدین نے کہا حضرت آج آپ نے پھر کفریہ کلمہ کہہ دیا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ حضرت فرمایا بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جملہ آپ نے کہا ہے۔ کہا کہ یہ کفریہ کلمہ کہاں، یہ تو عین ایمان کا کلمہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کا ملک کیا ہے؟ یہ ساری کائنات، یہ اللہ کا ملک ہے، عرش سے لے کر فرش تک یہ ساری کائنات یہ اللہ کا ملک ہے، اور میرا ملک میرے دل میں اللہ کی ذات بستی ہے، میرا ملک تو اللہ کی ذات ہے۔ بتاؤ اللہ کی ذات بڑی ہے یہ کائنات بڑی ہے؟ یہ اس طرح منصور نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں ایسا فنا کر دیا کہ انہیں اللہ ہی کی ذات نظر آ رہی ہے کہ میرا وجود بھی در حقیقت اللہ کی مرہون منت ہے، میں حق ہی ہوں، یعنی اللہ ہی نے مجھے وجود دی ہے۔ ایک تو یہ صحیح تعبیر کر کے ان اولیاء اللہ کی گستاخی نہ کی جائے، تو یہ ہوتی ہے کہ تعبیر والراسخون فی العلم، وہ ان اولیاء اللہ کی صحیح بات کا مطلب بات کا صحیح بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرمایا جن کے دلوں میں زیغ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کر فتنہ پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں، وہ معاشرے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو یاد رکھیں قرآن مجید نے یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھیں انسانیت کی کامیابی یہ ہے کہ وہ محکم اور اٹل قانون کو بنیاد بنائیں، اور اگر متشابہ آیات ہوں، متشابہ انبیاء علیہ السلام کے کچھ افعال و اقوال ہوں، یا اسی طرح صحابہ کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے محکم کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ نے محکم میں کیا مطلب بیان کیا، جو کچھ وہاں بیان کیا گیا ہے وہی مطلب مراد لیا جائے، وہی اس کی تعبیر و تعبیر کی جائے، اپنی طرف سے کوئی ایسی گھڑنتو بات نہ بنا لی جائے۔ یہی تو ہوا آج علم کی بنیاد پر لوگوں نے تکبر کیا۔ بعض طبقے ہمارے معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ تھوڑی بہت ان کے دماغ میں شیطانی وسوسے ایسے آئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم بڑے مفسر ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے فاضل تکلامہ ہیں، ہمارے پاس بڑا نالج ہے، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر کہ انبیاء کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ قرآن مجید میں
اور کیڑے نکالنا شروع کر دیے کہ دیکھو جی قرآن میں بھی اس طرح کے تضادات ہیں، احادیث مبارکہ پر بد اعتمادی پیدا کر دی، اور اس طرح انہوں نے قرآنی آیات کو آپس میں ٹکرا دیا اور لوگوں کا دین اسلام کے حوالے سے اعتماد پیدا کرنے کی بجائے، ان کا صحیح مطلب بیان کرنے کی بجائے، ان میں مطابقت بیان کرنے کی بجائے ٹکراؤ پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تشویشات پیدا کی، انتشار پیدا کیا اور گمراہیاں پیدا کی، فرقہ واریت پیدا کی، انسانوں کو لڑایا آپس میں، اور اس طریقے سے انسانیت کو دین سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کے احکامات دو طرح کے، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے الکتاب مکمل قانون ضابطہ حیات انسانیت کے لیے اتارا ہے، منہ آیات محکمات، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ محکم واضح دو ٹوک آیات ہیں، ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل اور بنیاد یہی ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے یا متعین نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ کے پیچھے دوڑیں گے، ان کو بنیاد بنا کر کیا ہے، سوسائٹی میں تقسیم کریں گے، وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کریں گے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اپنی مقصد کی تعویلیں کریں گے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، حالانکہ ان کی تعویل اور حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور دوسری جماعت جو راسخ فی العلم ہے، جو علم میں گہرائی رکھتی ہے، جن میں تکبر نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ تھے، سچے لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ایک دن بڑے خوش تھے، کسی شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت آج بڑے آپ خوش نظر آ رہے ہیں، فرمایا کہ ایک مسئلے کے بارے میں میرے دل میں ایک رائے تھی 32 سال سے، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی تائید مجھے قرآن سے، حدیث سے، سلف صالحین کے اقوال سے ملی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی رائے کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج مجھے ایک تابعی کا قول اس رائے کے مطابق مل گیا تو میں بڑا خوش ہوں کہ میری رائے کی تائید سلف صالحین سے ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو نظریہ ہو، جو علم ہو، اس کی تائید حضور سے، اس کی تائید صحابہ کی زندگیوں سے، اولیاء کرام سے، ان کی زندگیوں سے دیکھے کہ جو ہم نے سمجھا ہے کیا ان حضرات نے بھی اس کے مطابق کچھ کہا ہے، یا تم نے اپنے نظریہ کوئی نیا گھڑنتو گھڑ لیا ہے اور اپنا علم سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ یاد رکھو علم وہی ہوگا جس کی تائید قرآن و حدیث سے، سلف صالحین سے ہوگی۔ آج بہت بڑی گمراہی یہی پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طبقہ وہ نام تو حضور کا لے گا یا قرآن کا لے گا، لیکن عمل خواہشات پر کرتا ہے، اپنے سلف صالحین کا انکار کرتا ہے، ان کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی فہم، ایسے لوگوں کا نالج اور ان کی باتیں معتبر نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ معاشرے میں فتن اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ راسخ فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب آیات چاہے محکم ہو یا متشابہ ہو، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ راسخ فی العلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی توفیق اور ہدایت دی ہے، تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، لیکن یہ ہدایت بغیر اللہ کی رحمت سے نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی سوال کرتے ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور یاد رکھو یہ ہدایت اور رحمت پر استقامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی آخرت کو سامنے نہ رکھے۔ جس انسان کے سامنے اپنی آخرت ہر وقت ہوتی ہے وہی ہدایت پر قائم رہتا ہے، وگرنہ انسان ہدایت سے پھسل جاتا ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں دعا یہ بیان کی گئی کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک ایک دن تو سب لوگوں کو جمع اور اکٹھا کرے گا، اور وہ دن ضرور آنے والا ہے، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یقیناً ایک دن ہمیں اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور اپنے نظریات، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے انسان ہدایت کے راستے کو قبول کرے اور اس پر چلتا رہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ اپنی ان ہدایات پر چلنے کی توفیق دے۔
سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔